جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر پروگرام خبر نشر کے ساتھ، ہم میں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نور صاحب، پچھلے 3 دنوں میں، جس کو آپ ہفتے کا اختتام کہہ لیں یا ویکنڈز کہہ لیں، جو خبر سب سے زیادہ گرم رہی، جس پہ اخبارات میں مسلسل کچھ اس تک 3 دن سے چھپا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اس پہ چھاپا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے، اس پہ ٹی وی میں ٹاک شوز ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ کوہرام برپا ہوا ہے، وہ ہے یوکرینین پریزیڈنٹ کی امریکی صدر ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات کی۔ جب انہوں نے اسے ریسیو کیا تو کپڑوں کا ذکر ہوا کہ یہ تم نے کیا کپڑے پہنے ہیں، اور پھر جب وہ بیٹھے پریس کانفرنس کرنے، وہ جو ہوا، مطلب میرے لیے حیران کن ہے کہ یہ پالیسی شفٹ ہے پورے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، یا یہ ٹرمپ کا ذاتی ریئیکشن ہے؟ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے پالیسی شفٹ تو نہیں ہے بہرحال، لیکن ٹرمپ صدر ہے امریکہ کا، منتخب ہوا ہے، دوبارہ واپس آیا ہے، اور آبویسلی 4 سال تک اس کا دور صدارت ہے، تو اب یہ نیو ٹرینڈ ہی ہوا نا کہ جو باتیں اس پہ میں مزید بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم نے ایک دم سے مجھے، میرا اپنا خیال تھا کہ رات کئی بات کہی ہو گیا ہے۔ نہیں، وہ ابھی تک چل رہا ہے سر۔ ذہنی طور پر میں تیار تھا، سب سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ آپ جیسے باخبر صحافی سے کسی طرح یہ معلوم کر سکوں کہ اتنے دن 2-3 دن ہو گئے کابینہ میں اضافہ ہوا تھا، تو ان کو کیا قلمدان سونپے جا رہے ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ کافی بندے ٹائم لگے گا نا کہ کس کو کیا دینا ہے۔ دیکھو، شہباز صاحب کے ساتھ میں ہمیشہ تمہارے سامنے بہت لبرٹی لیتا ہوں، لیکن ان کی ہمیشہ یہ ریپوٹیشن رہی ہے کہ انہیں بندہ لگانے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس سے کیا کام لینا ہے۔ تو یہ اضافہ شہباز صاحب نے کیا آپ نے، یہ تو چلو میری یہ کنفیوژن دور کر دی آپ نے۔ نہیں، میں ان کی اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ دیکھو، مثال کے طور پر کہ ڈاکٹر توقیر شاہ کو وہ واپس لائیں گے اور ان کو انچارج بنائیں گے کیبنٹ ڈویژن کا، اور ساتھ ہی وہ جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس کے بھی انچارج ہوں گے، یہ بڑا ریئر واقعہ ہوگا۔ یہ فیصلہ شہباز شریف صاحب نے کیا تھا گزشتہ برس، جب وہ نیو یارک جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ اچھا، وہاں آپ کو بتائیے، جہاں بھی جب بھی بین الاقوامی کوئی موقع ہوتا ہے اور IMF کی MD وہاں پہ موجود ہوں، تو یہ کوئی نہ کوئی چکر چلا کے تو اس سے میٹنگ کر لیتے ہیں۔ تو اس سے جب انہوں نے میٹنگ کی تو اس میٹنگ کے دوران MD کے ہمراہ بیٹھے ایک سینئر ایگزیکٹو نے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ایک بڑا اچھا نمائندہ جو یہاں پہ ورلڈ بینک میں ہے، اس نے بہت ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ کیسے یو وڈ ڈیلیور وٹ ایور از بینگ پرومسڈ ٹو IMF۔ تو اس وقت، اور وہ نمائندہ کون ہے؟ ڈاکٹر توقیر شاہ۔ اچھا، کیونکہ ڈاکٹر توقیر شاہ جو ہے وہ ورلڈ بینک میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے ان دنوں، اور ڈاکٹر توقیر شاہ جو ہیں انہوں نے پھر استعفیٰ دیا ہے، ٹیکنیکلی اپنی ٹرم پوری کر کے واپس نہیں آ رہے ہیں، سو وہ ورلڈ بینک سے ریزائن کر کے یہاں آ رہے ہیں۔ تو یہ فیصلہ اسی وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر IMF کے پروگرام کو جاری رکھنا ہے تو I have to have توقیر شاہ اراؤنڈ می۔ اچھا، یہ ایک یعنی میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا لیکن اس میں ہوں، کئی اگر کوئی بھی ہو اس کی تردید اگر کرے تو میں موسٹ ویلکم۔ شہباز صاحب ویسے اتنی بڑی کیبنٹ کے حامی نہیں، یہ تو آپ نے جسٹیفائی کر دیا نا، ایک آدھ نام تو ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اصل مجھے احساس ہو رہا ہے کچھ پورٹ فولیوز ہیں جن کے بارے میں کچھ چہیتے وزد ہیں کہ یہ ہمیں دیا جائے، کچھ پورٹ فولیوز ہیں جو کسی سے چھیننا ضروری ہو گیا ہے کچھ لوگوں کے دباؤ پہ، اور سب سے زیادہ اس حوالے سے خطرے میں جو پورٹ فولیو ہے جس پہ نگاہیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ایران سے ڈیزل بہت آتا ہے، پیٹرولیم والی۔ الحمدللہ۔ بہرحال، لیکن چونکہ آپ نے میری توجہ اب دوسرے ڈرا دی، نہیں، میرے خیال میں ان کا شاید نہ ہو ان چیزوں میں۔ وہ آج میں ایک ایونٹ میں بھاگتے ہوئے گزرا ہوں تو میں نے ان کو بہت اہم لوگوں کے بڑے کلوز دیکھا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑے سے وزیر خزانہ صاحب یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کے کندھے پر سانس لینا بس ہیں، وزیر اعظم کافی ہیں،
تو وہی ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر لیا کریں, پوچھ پڑتی کر لیا کریں, اور میرے ساتھ دم چھلا لگانے کی بھی کیا ضرورت ہے وزیر مملکت کا. اسی لیے علی پرویز ملک صاحب کو اب فل فلیجڈ وزیر بنا دیا گیا ہے. تو بہرحال اس ٹائپ کی کافی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. میرا خیال تھا کہ اس میں کوئی تو آپ لڑائی تو کوئی نہیں ہے نا, سموتھ ہے یہ گلاس. ہاں بس یہی ثبوت ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کس کو کون سا پورٹ فولیو دینا ہے. بزی بھی تو اس کے لیے بیٹھ کے سوچنا ظاہر ہے بزی ہیں. کل تو ویسے بھی انہوں نے اپنی 1 سال کی وہ ہمیں کارکردگی کے بارے میں بریف کرنا ہے. آپ انوائٹڈ ہیں وہاں پہ؟ آئی واز انوائٹیڈ, لیکن میں نے نہیں میں نے باقاعدہ کل میری ڈینٹسٹ کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہے, ورنہ میں ضرور جاتا. اچھا ویسے جدو شہباز شریف صاحب تسی بلایا, میں گواہ انہاں دا دندا دا مسئلہ نکل آندا جی. بہرحال آپ جو مرضی کہتے ہیں, میں یعنی پرائم منسٹر صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں. بہرحال ایز اے جرنلسٹ اٹس مائی رائٹ ٹو ہیو such kind of briefing, but unfortunately timing is such that I will not be able to attend it. اس کے علاوہ میں یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ خصوصی طور پر پیپلز پارٹی کے سربراہ کیوں ملنے آئے ہیں ان سے, یہ بھی ایک جاننے کی ضروری تھا. لیکن وہ کوئی مشترکہ اجلاس وغیرہ بھی بلانا ہے اور بڑے معاملات. مشترکہ اجلاس تو ارے بابا اس میں سیدھی سادی بات ہے کہ جب پارلیمانی سال مکمل ہو جانا ہے تو صدر پاکستان نے ایک تقریر کرنی ہے, اور وہ تقریر 90% جو ہے وہ پہلے والی ہوتی ہے. نہیں, وہ تقریر لکھ کے دی جاتی ہے. اچھا چلو پھر آپ بتا دیں کیوں ملنے آئے ہیں, جو آگے نہ بڑھیں. نہیں بس اب چھوڑے نا, میں آپ کیوں آپ نے مجھے آپ مجھے دانشور, اگر بلاول صاحب کوئی ملاقات بھائی صاحب آپ مجھے دانشور بنانا چاہ رہے ہیں, اور مجھے بچپن سے دانشور بننے کا بہت شوق ہے. سب سے پہلے بلاول والی بتا دینا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے, وجہ کیا ہو سکتی ہے. بھائی ان سے میرا خیال ہے فائنل بات کریں گے کہ یار آپ وزارت قبول کر ہی لیں. وہ جگہ ہی نہیں نا کہ 50 وزیر ہو گئے اور 200. نہیں تو پھر اگر نہیں کیا تو پھر اب میں کیا کروں. نہیں تو اچھا اس کا مطلب ہے بلاول صاحب کو وزیر اعظم نے بلایا ہے. وہ گئے ہیں کیونکہ پنجاب سے ان کو شکایتیں ہیں, اور خاص طور پر دیکھو نا کتنی زیادتی ہوئی ہمارے دوست چند صاحب کے ساتھ, گل بت گئی ہے مختار اوتھے بھی سی نہ چاہنا اوپر وہ بڑا بھائی جہاں وفاقی وزارت میں بھی آ گیا ہے, تو مسئلہ ہو گیا. خیر چھوڑو ان باتوں کو, آؤ دانشوری کریں. دانشوری یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ دیکھا جا رہا ہے زیلنسکی کی, میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے یہ زیلنسکی کی اپنی جگہ ذلت ہے, اس میں there is no doubt about it. آپ بھی اسی گروپ میں جو مذاق اڑا رہے ہیں اس کا. نہیں میں اس کا مذاق نہیں اڑا رہا, میں ایک عام نقطے کی طرف آپ کا اشارہ چاہتا ہوں جو کہ انڈر پلے ہو رہا ہے, جس کو ہمارے بہت سارے تبصرہ نگار جو ہے انہوں نے نہیں دیکھا. اپنی پوری تقریر کے دوران وہ مسلسل دہراتا رہا ہے ٹرمپ کہ یہ جو ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں دونوں طرف, روس اور یوکرین, یہ جنگ ہوتی نہ اگر وہ برسر اقتدار ہوتے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ امریکہ کا صدر ایک ایڈیٹ تھا, اسٹوپڈ تھا, یعنی بائیڈن. تو یہ وہ کہتے ہیں ٹرمپ صاحب, یہ پہلو ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے یہ سارا وقت موصوف نے جو ہے جتنی زیلنسکی کی بے عزتی کی ہے تقریباً اتنی ہی اگر تم ناپ تول کے اشاری نظام سے کرو تو وہ بائیڈن کو برا بھلا کہتا ہے, اور ڈیموکریٹس بھی, کیونکہ اوباما کا بھی وہ ذکر کر گیا کہ وہ کتنا منتقم المزاج ہے. اور جب اس کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ بھائی صاحب جب آپ آئے تھے تو آپ نے کون سی ہماری قسمت سنوارتی تھی, کیونکہ کریمیا تو روس کے قبضے میں تھا جب آپ تھے, تو یعنی ٹرمپ صاحب. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا میں تو تمہیں جیولائن دیے تھے, اوباما تو تمہیں شیٹس پہ رہا ہوں. یہ جو بات ہے میں نہیں کہہ رہا, ٹامس فریڈمن بہت بڑا امریکی صحافی ہے, بہت مشہور ہے. اس نے جب یہ انٹرنیٹ کا آغاز ہوا تھا تو بہت خوشی سے یہ کتاب لکھی تھی کہ ورلڈ از فلیٹ, یعنی دنیا گول نہیں رہی, اب چپٹی ہو گئی ہے, اس لیے کہ 24 گھنٹے ہر وقت کام ہو رہا ہوتا ہے, وہ کال سینٹرز یہ وہ اس حوالے سے. اس نے یہ لکھا ہے کہ جی امریکہ کی 250 سال کی جو تاریخ ہے فارن افیئرز کی وہ سب ختم, ایک نیا رواج آ گیا ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اور اچھے دل سے نہیں سمجھتا, لیکن ایک حوالے سے شاید بہتر ہی ہے.
ٹرمپ کو جس شخص نے ووٹ دیا ہے، ٹرمپ کی جو ہوم کانسٹیٹوینسی ہے، وہ بہت خوش ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر کا عام انسان یہ کہتا ہے کہ یار یہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ یہ ایک کر کے ہاتھ ملاتے ہیں، پھر یوں کر کے ایک تصویر آتی ہے، یہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں 3-3 4-4 گھنٹے، اور آخر میں ہمیں ایک پریس ریلیز دے دیا پریس ریلیز دے دی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ بات ہمارے سامنے ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. تو ٹرمپ صاحب نے کہا جی یہ لیں حاضر، اور پھر خود کہا کہ یار دیکھا نا اس سے اچھا اٹ میڈ گڈ ٹیلی ویژن یو نو. اچھا اب یاد رہے کہ موصوف خود جو ہیں 16 سال تک، آپ تو ابھی کل کے بچے ہیں ان کے آگے، 16 سال تک وہ اپرینٹس نامی جو شو ہے اس کو وہ ہوسٹ کرتے ہیں، ہاں، جس میں امتحان لیا جاتا تھا، اور وہ ریالٹی ٹیلی ویژن تھا. ٹھیک ہے. اور اس ریالٹی ٹیلی ویژن پہ جو شخص وہ ان کے دیے پیمانے پر پورا اترنے میں ناکام رہتا تھا، اس کے بارے میں ان کا فیمس فقرہ ہوتا تھا، یو آر فائرڈ. ایز ہوسٹ ٹرمپ کا یہ جملہ تھا. ٹرمپ تو ہی لیوڈ اکارڈنگ ٹو ہز اپرینٹس سے جو اس کی ریپوٹیشن. اب اس کے امپیکٹ کیا گیا؟ ہاں، امپیکٹ اس کا بہت برا گیا ہے. برا گیا کس کے طرف؟ دنیا بہرحال اس کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا سب سے زیادہ جولٹ جو زخم لگے گا وہ یورپ کو لگے گا، اور جو نظر بھی آ رہا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم کے ساتھ بھی موصوف نے ایسا کرنے کی کوشش کی. ہاں، اور رشیا والے معاملے میں اس نے کہا، لیکن وہ برٹس جو ہیں وہ ان میں انڈرسٹیٹڈ ایک ان کا، دوسرا یہ کہ اولڈ کلونیل پار ہے، انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے بچہ دے کے نکل جانا ہے. اور بہرحال زیلنسکی کی جیسے ہی ہوئی ہے یہ بے عزتی، اس کے فوراً بعد برطانوی سفیر یعنی کہ وزیر اعظم نے اپنے ہاں بلوایا، یورپ کے ممالک کو بلوایا، اور اس میں زیلنسکی کے ساتھ یعنی سالیڈیرٹی کا اظہار ہوا ہے. اب لیکن یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ پری پلان تھا. ریالٹی ٹیلی ویژن کے مہا کلاکار ٹرمپ نے یہ سب انتظام کے ساتھ کیا ہوا. ہاں، پورا میڈیا ارینج کیا ہوا تھا. نہیں، اور خود کہہ رہا ہے کہ اٹ میڈ گڈ ٹیلی ویژن. اب یہ سوال کرنا کہ وائی آرٹ یو ویئرنگ سوٹ. ہیلو، وین نریندر مودی ابھی تک کتنی مرتبہ مل چکا ہے نو سوٹ. اچھا، کیا ایسا سوال جرأت کرے گا کوئی امریکی صحافی ایم بی ایس سے کرنے کی؟ سوال ہی پتہ نہیں تھا. خود ٹرمپ. ریزن بینگ واٹ؟ دیکھو، زیلنسکی یا یوکرین تو اسی دن فارغ ہو گیا جس دن امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ملاقات لاوروف جو کہ رشین وزیر خارجہ ہے، سرگیو لاروف، اس سے کہاں ہوتی ہے؟ ریاض میں. سعودی عرب. ہاں، ریاض میں. تو 3 ملک جو ہیں وہ مسٹر ٹرمپ کی نگاہ میں اب اہم ترین ہیں. اچھا، وہ کون کون سے؟ امریکہ، روس اور ریاض، اور تینوں آئل پروڈیوسر ہیں. امریکہ، روس اور سعودی عرب. اور سعودی عرب، اچھا. کیونکہ تینوں آئل پروڈیوسر ہیں. تو وہاں پر یوکرین کو نہیں بلایا گیا، یوکرین کا وزیر خارجہ موجود نہیں تھا. ایک بار تو باقی فی الوقت میں دوبارہ اصرار کرتا ہوں، میں مصر ہوں کہ کسی بھی طرح کی اسٹڈی کر لو، جس شخص نے ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے وہ زیلنسکی کی اس بے عزتی سے بہت خوش ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یار ہم یہ پیسے کیوں دیں، ہم کیوں یہ بلینز آف ڈالر، ہمارا کیا لینا دینا یار. اگر یہ آپ اپنے ملک کو نہیں بچا سکتے تو ہم کیا کریں. یہ آپ کا مسئلہ ہے. اب یہی پیسہ جو ہے ہمارے ہاں اتنی بے روزگاری پھیل رہی ہے، امیگرینٹس آتے ہیں جو ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں ٹرمپ، تو یہ کنٹینیو رہیں گے. آپ یہ سوچ. میرا اپنا خیال ہے کہ فی الوقت جب تک اس کی ریپرکشنز تو ہوں گی، وہ ریپرکشن جب تک آئیں سو آئیں، لیکن فی الوقت جو ٹرمپ کا دیوانہ ہے، جو ٹرمپ کا چاہنے والا ہے، اس کی دانش میں پیا نے جو کیا بہت صحیح کیا، اور امریکی عوام کے انٹرسٹ میں کیا
کہ بھائی صاحب اگر ملک بناتے ہو تو خود سنبھالو. اگرچہ یہ ایک بہت خطرناک بات ہے. دیکھو ٹیکنیکلی اسپیکنگ یوکرین کا ویسے لفظی مطلب بھی جو ہوتا ہے وہ سرحد کو کہتے ہیں, زمینی سرحد. اچھا اوکے. سو ان اے وے دیٹ واز دا ڈیوائڈنگ لائن یوکرین بٹوین وٹ وی کال مغربی یورپ, ویسٹرن یورپ اینڈ ایسٹرن یورپ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یوکرین سے ہی روس میں جو ہے وہ آرتھوڈاکس جو ہے وہ کرسچینٹی جاتی ہے. پہلا چرچ جو ہے آرتھوڈاکس وہ یوکرین میں, وہ یوکرین میں ہوتا ہے. اب پوتن کہتا ہے کہ میری دانش میں یوکرین نام کا کوئی ملک نہیں ہے, یہ فکشن ہے, یہ افسانہ ہے, ایک خیال ہے, ایک شعری تصور ہے. یہ روس کا حصہ ہے, یہ مہا روس کا حصہ ہے. اب اور ٹرمپ اس کا سپورٹ اب میری بات کو خدا کے لیے غور کرو. اگر ہم یہ لاجک ٹرمپ اس کی پوتن کی تسلیم کر لیتے ہیں بذریعہ ٹرمپ, تو ہمارے ہمسائے میں انہوں نے نقشہ بھی لگا دیا مہا بھارت, اب ان کے پارلیمان میں جو نقشہ ہے مہا بھارت کا ہے ویسے, اور 1947 میں گاؤں ماتا کاٹی جاتی ہے. ہاں. تو میرے منہ میں خاک, میرے منہ میں خاک. اگر اس نظیر کا جو یہ سیٹ کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب, یہ فائدہ اٹھا کر ہمارے اوپر چڑھ دوڑے, تو پھر یہ ہوگا کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے کہ ہم یوکرین تو نہیں ہے نا سر. تو یار پھر وہی بات ہے, میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ ایک نظیر, اب یہ آپ ایک دم سے جمپ یہ لگا لیتے ہیں کہ جی ہم یوکرین تو نہیں ہے. بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہم یوکرین ہیں, لیکن ایک نظیر تو سیٹ ہو گئی نا, ایک پریسیڈنٹ بن گیا کہ ہاں جی ایک جسٹیفیکیشن بنتی ہے. دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو اس بات کا تو بہت دکھ ہے کہ ہائے اللہ دونوں جانب سے ہزاروں افراد جو ہیں مارے گئے, وہ مارے گئے ہیں. بھائی صاحب غزہ, لیکن اس لیے کہ غزہ میں جو مارے جاتے ہیں وہ امداد دے بھی دیے پیسوں کی, اور وہ مسلمان ہیں. لیٹس فیس اٹ, آپ کو یہ بات اب تسلیم کرنا پڑے گی. بدقسمتی سے وہ دن ہوا ہوئے کہ جب یہ منافقانہ طور پر ہی صحیح یہ بات کی جاتی نہیں یار انسانی مسائل کو وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے. اب کیٹیگوریکلی بات یہ آ رہی ہے کہ مسلمان کا خون جہاں جس قدر تعداد میں بہے, ہیل بدے, بہنے دو. اب یہ اس طرح کے جو پیغامات ہیں یہ آ رہے ہیں. اب اسی طرح ایک بہت بڑی بات, جیسے میں ذاتی طور پر میں آپ کو بات ریویل کرتا ہوں, ہمارے ہاں بہت بڑا یہ کنفیوژن چل رہا تھا جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے, یاد. چودھری نثار صاحب جو ہیں میرے ولی خان صاحب کے انتہائی قریبی ذرائع کے مطابق اسلام آباد سے رائے لینے 4 سدہ گئے تھے ولی خان صاحب کے پاس. اچھا. اور ولی خان اس وقت جو ہے وہ گلاب کی کیاری میں گوڈی کر رہے تھے. تو انہوں نے ملازم کو کہا کہ کرسی لگا کے بٹھا دو اس کو, چودھری صاحب کو بیٹھے رہے, اور وہ گوڈی میں مصروف رہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کا مسئلہ ہے, آپ کی کیا رائے ہے. تو خان صاحب نے چودھری نثار علی سے صرف یہ سوال کیا, یار ایک بات صحیح صحیح بتاؤ, بم ہے؟ اس نے کہا سر ہے جی, کمال کر رہے ہیں. اچھا. تو اس نے کہا اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے, نیگوشیٹ کرو, پیسہ ویسا لو, ذرا زیادہ مانگو امریکہ سے, تاکہ کچھ ہمارے حالات ٹھیک ہوں, مسائل دور ہوں. بہرحال تو میں سچی بات ہے, یہ بات سننے کے بعد میں نے کہا یار بات تو صحیح ہے. تو ذاتی طور پر میری بھی کچھ خواہش مچلی, آدھا منٹ. لیکن اب یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کی ذاتی خواہش تھی کہ نہ ہو, میرا 4 پیسے پڑ نہیں, میں اس طرف میں مچ رہا میرا دل, لیکن اب یہ میں نہیں کہہ رہا. ابھی ایک صاحب ہیں وہ انہوں نے اوباما کی الیکشن اسٹریٹجی بنائی تھی. 30 سیکنڈ. اس کے بعد پھر وہ مصروف جاپان میں سفیر ہوئے, اور وہ
کل یا پرسوں بل ماہر ایک بہت بڑا وہاں کا اینکر ہے، اس کے پروگرام میں تھے. اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خیال ہے کہ اب دنیا بھر میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر ذلت سے بچنا ہے اور اپنے تحفظ کو یقینی بنانا ہے تو آپ کے پاس ایٹم بم ہونا چاہیے. اور وہ اس خطرے کا اظہار کر رہا تھا. جاپان میں سفیر رہا ہوا اور اوباما کی الیکشن کیمپین بنانے والا شخص، اس نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ ذہن تو ہمارا فوراً ایران پہ جاتا ہے، اس نے کہا میرا خیال ہے کہ ساؤتھ کوریا، جنوبی کوریا شاید اب ہر صورت ایٹمی قوت بنے گا. اور تو صرف ایک ملک کا ذکر ہے. اور اس طرح جو انہوں نے جواز دیا ہے تو کئی ملک کوشش کریں گے. ایک وقفہ جی. ویلکم بیک ناظرین. نصر صاحب، طورخم بارڈر پہ ہم پچھلے ہفتے بھی پروگرام کیا تھا، ہمارے ساتھ فخر بھائی تھے، آج وہ نہیں آ سکے. میں نے ان سے آپ نے مجھے ریکویسٹ کی. طورخم آج بھی بند ہے، لگ بھگ کچھ 10 دن ہونے والے ہیں، اور یہ ایک اہم بارڈر ہے ہمارا. جی بھیا، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا میں سارا دن اپنے ملکی حالات میں بہت مصروف تھا، اور آج مجھے اڈیالہ بھی یاد آیا. اللہ بھلا کرے. کیونکہ میں بھولتا ہوں، آپ کو یاد آ جاتا ہے. اڈیالہ جو ہیں وہ ڈاکٹر گئے تھے، تو بانی تحریک انصاف کی ان کے کانوں میں کچھ تکلیف کا بتایا جا رہا ہے، لیکن اطلاع یہ آئی ہے کہ 30 سے 40 منٹ بعد ڈاکٹرز اللہ خیر کرے، کیونکہ کانوں کی یہ جو تکلیف ہے اگر ہاتھ سے نکل جائے تو ایک بٹینیٹس نام کی بیماری ہوتی ہے جس میں کانوں میں یوں لگتا ہے جیسے ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں. تو لیکن چونکہ 30-40 منٹ بعد وہ دوائیاں دے کے آ گئے، تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتا ہوں اور یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ شاید حالات ان کے قابو میں ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر ایسی بات نہیں ہے تھوڑے سے، لیکن وہ ڈاکٹرز کے ساتھ تو ان کے یہ اسپیشلسٹ وغیرہ کے لیے ابھی سے رجوع کروایا جائے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر اس پہ تو یہ ہر صورت ہونا چاہیے اینی وے. لیکن یہ کہ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں، تیسری چوتھی مرتبہ ایسا وزٹ ہوا ہے جس میں بارہا ذکر جو ہے وہ کانوں کا آیا. اب آ جائیں اس معاملے کی طرف تو بھیا طورخم پہ بھی باتیں آئیں گے. طورخم سے پہلے میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی ہولناک شہادت ہوئی ہے. ہم سے 1 گھنٹے کی مسافت بھی نہیں ہے. مولانا حامد الحق اکوڑا خٹک، جس کو ایک زمانے میں طالبان کی الٹیمیٹ یونیورسٹی کہا جاتا تھا، اس یونیورسٹی کے اس وقت جو مدار المہام تھے مولانا سمیع الحق مرحوم کے صاحبزادے نائب مولانا حمید الحق صاحب، اور وہ اچھے ویسے وہ بہت 2002 کی اسمبلی میں تھے، اور وہ بہت احترام سے ملا کرتے تھے مجھے، کیونکہ ان کے والد کے ساتھ میری بڑی بے تکلفی تھی مولانا کے ساتھ. اور وہ بہت شوق سے جو ہے جو لوگ لائبریری میں جاتے تھے نا، میں نے ان میں سے ایک تھے، تو اکثر بڑی ان سے ہوتی تھی. اینی وے، اب یہ کہ یہ جو قتل ہے نا، یہ اس کی ذمہ داری تو کسی نے نہیں لی، لیکن داعش کے نام سے جو منسوب کچھ اکاؤنٹس ہیں، ان میں ایک ان کے ہاں شاعری کی ایک نوعیت ہوتی ہے، ایک صنف ہوتی ہے، اس کو نشید کہا جاتا ہے. نشید ویسے ہمارے ہاں جو قصیدے لکھے جاتے ہیں اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اشعار کے ذریعے نام لیے بغیر، واقعے پر براہ راست آئے بغیر، استعاروں میں یہ کہا جا رہا ہے میرے منہ میں خاک کہ اسلام کا دشمن ختم ہوا. اب اکوڑا خٹک دارالعلوم حقانیہ، وہاں کا بندہ اسلام کا دشمن کیوں ہے کہ وہ کلام پاک کو جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارا آئین بقول ان کے بن گیا، یہ مین میڈ آئین، انسان کا بنایا ہوا 1973 کا آئین، اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کو تعلیم کا حق حاصل نہیں. تو مولانا
حقانی صاحب نے اس یادداشت پہ دستخط کیے کچھ دیگر علماء کے ساتھ مل کر، جس میں یہ کہا گیا کہ بھائی نہیں، بچیوں کو بھی تعلیم کا تعلیم حق کہا ہونا گیا، اور چاہیے۔ میرے خیال پچھلے دنوں انہوں نے ایک تقریر میں کہا بھی ہے اس بات کا ذکر کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت عرصے سے اس پروگرام میں رسک لیتے ہوئے کہ یار کیا شیر افضل مروت صاحب کو یہ ذکر کرتے رہنا، خدا کے لیے ٹیلی ویژن پہ بحث بھی ہونی چاہیے، کچھ سنجیدہ موضوعات پہ بھی۔ آپ کو یاد ہوگا 11 دسمبر کو خلیل حقانی صاحب کا انتخاب ہوا تھا۔ اب دیکھو حقانی یہ اس مدرسے کی ایک حوالے سے اہمیت تم یہ دیکھو وہ یہاں سے سارے کہ وہ سارے پشتون تحصیل ہے۔ جو اپنی شناخت پہ، اپنی قبائلی شناخت پہ بہت فخر محسوس کرتا ہے، ہاں، وہ اپنی وہ پہچان ہٹا کے اس کو ہٹا کے اور اپنی آگے لکھ دیتا ہے حقانی۔ مثلا اگر تم وہاں سے پڑھ کر آئے ہو تو عدنان حیدر حقانی، ہاں بہت بڑی بات ہے یہ۔ صحیح۔ یعنی وہ خلیل حقانی صاحب جو ہے ان کو 11 دسمبر کو مارا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن ہم نے فخر کاکا خیل ہمارے ساتھ تھے۔ کاکا خیل کو لیا تھا، اور کاکا خیل نے کہا تھا کہ سر میں اس قتل کے پاکستان کے اوپر بھی مضمرات دیکھ رہا ہوں، اور ان نیگیٹو سینس۔ اور وہی ہوا، لیکن اس کے بعد اور طالبان وہی کی ہوا۔ حکومت بھی نہیں سنبھل سکی۔ نہیں، طالبان دیکھو ایک قندھار ہے، ایک کابل ہے، ان دونوں میں وہ ایک پل کا کردار تو ادا کرتے وہ کردار ادا کر رہے تھے۔ لیکن ایک اور بات بھی تو ہے نا، یہ بھی تو ہیں یہ جو اشعار لکھ رہے ہیں داعش والے، اور یہ خالی داعش نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ایسی کئی تنظیمیں ہیں جن کو آپ سلفی تنظیمیں کہیں گے، جیسے مفتی شیخ جمیل الرحمان ہوا کرتے تھے۔ اب میں کیا کریں، بہت ذمہ داری سے کام لینا پڑتا ہے۔ 8 تراویح والے اور 20 تراویح والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 8 تراویح والے، لیکن خلیل حقانی صاحب میں ایک کوالٹی تو تھی نا سر، وہ فیلڈ کمانڈر تھے، آپ تو وہ کم از کم، پیارے جو بات آپ سمجھ کے نہیں دے نہیں میں رہے پہنچ گیا ہوں ہیں آپ کی بات تک، کہ مسلکی اختلافات پر جس میں بنیادی سوال یہ بنایا جا رہا ہے، اب یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ عالم ہیں، واقعتاً اچھے مسلمان ہیں، تو فیصلہ کیجئے کہ آپ پارلیمانی نظام چاہتے ہیں، یہ آپ شریعت چاہتے ہیں، اور آپ انسانوں کے بنائے ہوئے آئین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، یا ہمیں آلریڈی جو 1400 سال پہلے جو بقول ان کے آئین دے دیا گیا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور اس سوال کے نتیجے میں خون ریزی شروع ہو گئی ہے۔ اور سوال اٹھتا ہے کہ اس سوال کے اوپر آپ کو یاد ہے ہم جب سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ تقریباً ہر تیسرے چوتھے پروگرام میں یہ کہتا رہا ہوں کہ یار یہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف ایک FIR لکھ دی گئی ہے، وہ جو 72 صفحوں پر مشتمل ایک کتاب ہاں داعش کا تھا، ہم نے اس کا ذکر کیا تھا یہاں پہ، بارہا کرتے رہے، اور جیسے یہ قتل ہوا ہے، سب سے سخت بیان اور سب سے پریشان کن اور مضطرب بیان بھی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے آیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ میرے اوپر، میرے گھر کے اوپر، وہ پڑھے ہیں نا، وہاں سے فارغ التحسین ہے بابا، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کیا ہے۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہمارے علماء کرام آپس میں ایسی گفتگو، ایسی محافل منعقد کر رہے ہیں جہاں پر وہ میرے اور تمہارے جیسے گناہ گاروں کو یہ سمجھائیں۔ نہیں، یعنی کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے، نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں کر رہے، ٹائم کی بھی کمی ہے، مجھے تو خم پہ بھی آنا ہے، نہیں کر رہے۔ تو اچھا، ویسے اسی دن فخر بھائی اور میں نے بھی آپ سے بھی فخر نے رابطہ کیا تھا، ہم نے اپنا اندازہ داعش کی طرف کر کے یہ اسی دن کہہ دیا تھا شاید، کیونکہ داعش بہت سے اٹیک کو اون نہیں کرتا بابا، لیکن بہرحال اب آ جاتے ہیں اس طرح، ہم طورخم 1980 سے سنے جا رہے ہیں کہ جی افغان جہاد ہم کیوں کر رہے ہیں، افغان جہاد ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ ملے، اسٹریٹجک ڈیپتھ ملنے کے بعد ہمیں سینٹرل ایشیا تک وہ ہمارا پرانا خواب پورا ہو،
ہم ازبکستان، تاجکستان جیسے ایسٹرن یورپ جو ہوتی ہے، ہم یہاں سے نکلیں تو وہ نیل سے لے کر تابخا کے کاشغر میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن کم از کم اس طرف سے تو یار جا کے ہم وہ کرگستان، یہ ویسے پوائنٹ تو ٹھیک ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ تو ہے، بنتی ہے ہماری. کیسے سینٹرل ایشیا تک جانے کے لیے آپ کو افغانستان، اور 10 دن میں یعنی تیرا ٹرک نہیں جا رہا، اسٹریٹجک ڈیپتھ. نہیں وہ تو مسئلے ہیں نا. یار کیا بات کر رہے ہو؟ یہ خود اپنے آپ کو افہیم لگانے سے ہم کب تک باز نہیں آئیں گے؟ یہ 10 دن سے تمہارے ٹرک یہاں کھڑے ہیں. فائن. ایک ڈرائیور جو ہے وہ یہ اس دوران جب سٹیمپیڈ ہوئی، کیونکہ وہاں سے اچانک ایک دم سے فائرنگ شروع ہو گئی، وہ فائرنگ کی. ہمارے پاس وہاں کے لوگوں نے یار کلپس بھیجی ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم ان کی بات کرتے ہیں. وہاں پہ گھروں میں آوازیں آ رہی ہیں، گھروں پہ آوازیں آ رہی ہیں. اب میرے پیارے بھائی، یہاں سے 100 ٹرک جن میں آلو تھے، سبزیاں، فروٹ، جو خراب ہو چکی موڑ کر ان کو غلام خان تک لایا گیا. وہاں سے ان کا یہاں سے نکل جائے. اب وہاں اگر وہ ڈی ٹور آپ استعمال کرتے ہیں، 10 دن آپ کے ویسے لگ گئے. آپ نے جو ریٹ افغانوں سے طے کر رکھا ہے، آپ نے بر وقت ڈلیوری نہیں کی تو وہ ریٹ اس پہ نہیں رہے گا. آف کورس کوالٹی بھی وہ نہیں رہے گی. فائن، ٹھیک ہے. تو آپ کو جو پیسے وہ پورے دے بھی دیں جو آپ نے ریٹ طے کیے ہوئے تھے، کیا وہ تو آپ کا خرچہ بھی پورے کرنے جو نہیں ہوں گے نا. اور باقی جو سبزیاں وغیرہ ہیں، ابھی ہم نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے بہت سارے ان لوگوں سے گفتگو کی ہے ٹیلی فون کے ذریعے، جنہوں نے سبزیاں اگائی اس خیال سے کہ یہ ہم سینٹرل ایشیا وغیرہ بھیجیں گے، افغانستان سمیت. کہتے ہیں جی وہ ہم نے جانوروں کو ڈالنا شروع کر دی. اب آلو کا ریٹ جو ہے وہ ایک دم سے گرے گا تو کیا آئندہ؟ تو یہ میرا نقصان ہے، ساتھ افغانیوں کا بھی تو نقصان ہے نا. افغانی اب دیکھنا، حسین جانب سراج حقانی صاحب جو ہیں وہ آج بھی افغانستان میں نہیں ہیں، میرے کسی سے رابطے میں بھی نہیں ہے. ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، تم یہ بس ثابت کرنے کے چکر میں رہو کہ ہم تو ڈوبے ہیں سلام، تم کو بھی لے ڈوبے. یہ ان کے لیے گئے ہیں. مجھے اپنے نقصان کا رہنا ہے ہمارا بھی. مجھے اپنے نقصان کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونا ہے. What should I do پھر؟ میرا یہ ہے کہ بھئی یا تو میں ان کے ساتھ سیدھا سیدھا، اب یہ دیکھو نا کہ وہ تو آفیشیلی ہمارے ہاں سے تو پریس ریلیز بھی نہیں آ رہی، وہ تو پریس ریلیز ایشو کر رہے ہیں. چلیں اب یہ ایک ڈیبیٹ اس پہ ہو سکتی ہے. ڈیبیٹ کیا مطلب؟ 10 دن سے آپ کی اب تو صوبائی حکومت یار بھارت کے ساتھ داخلہ کو چاہیے اس پہ. بھارت کے ساتھ آپ کی پہلے ہی تجارت خطہ ہی بند ہے، اور ادھر سے ایران کے ساتھ امریکی پابندیوں کی وجہ سے بند. تیل سمگل ہو کے آ جائے، اس میں پھر یہ کہ پیسے بٹنے پہ افغانستان اب رہ گیا آ جا کے افغانستان. اب اس میں دیکھنا، ہم نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا تھا ہماری، تو یہ ہم یہی کر سکتے ہیں نا، تو ہم نے اس پہ بات کر لی اور اس پہ پھر بھی بات نہیں تو کیا، اور اس کے بعد ہم سوال نہ کریں. سوال تو کر سکتے ہیں، بندوق لے کے تو نہیں جا سکتے نا سر، کہ ہم سوال ہی کر رہے ہیں نا، اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. ہم آپ یعنی کہ بہت گھبرا کے بات کر رہے ہیں. نہیں کر رہا، ٹائم ہو گیا نا، میں کی کرا سر. میں پوچھ رہا ہوں کہ میری اسٹریٹجک ڈیپتھ کہاں ہے؟ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. بتاؤ یہ 10 دن میں کیوں رکا ہوا ہے؟ وہ ایک دوسرا مسئلہ. سمجھاؤ نا. ارے بابا حل ہے. سمجھاؤ مجھے کہ 10 دنوں تک آپ کا ٹرک بند رہے تو یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہم نے حاصل کر لی. نہیں حاصل نہیں کون نا بتاؤ کیسے حاصل؟ میں نے یہ کب کہا حاصل کی؟ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. نو نانسنس. تو سینٹرل ایشیا تک کیسے جائیں گے آپ؟ بتائیں. اچھا بریک لے لیں، ٹائم ہو گیا سر، بریک. ویلکم بیک ناظرین. نصرت صاحب، مصطفیٰ عامر قتل کیس جو کراچی کا واقعہ ہے، اس میں جو گرفتار ملزم ہے اس میں کئی کیس نئے بھی سامنے آئے ہیں، ثبوت بھی اس پہ ملے ہیں. بھائی سیدھی سادی بات ہے، سمر بھائی بتائیے گا تازہ اپڈیٹ اس پہ کیا ہیں اس کیس کے حوالے سے؟ بہت شکریہ سر. بات یہ کہ جو آپ کے پروگرام میں آپ نے مطالبہ کیا تھا نصرت صاحب، وہ پورا ہوا، اور ایف آئی اے کی 3 رکنی جو ٹیم ہے وہ اس کیس پر کام کر رہی ہے، عامر مصطفیٰ قتل کیس پر، جو کہ ارمغان کال سینٹر چلا رہا تھا. اس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل جو ڈیلنگ ہوئی ہیں یا جو ٹرانسفر ہوئے ہیں بینک اکاؤنٹس میں، تو اس پر جو ہے اب ایف آئی اے کی 3 رکنی جو ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے، اور تمام بینکوں سے جو ہے اس حوالے سے ریکارڈ جو ہے وہ طلب کیا جائے گا. اب باقاعدہ جو ہے وہ لیٹر جاری کیا گیا تھا. اسی پروگرام میں ہم نے پہلی دفعہ یہ بات بتائی تھی کہ سندھ پولیس کی جانب سے ایف آئی اے کو ایک خط لیٹر جاری کیا گیا ہے جس میں ان کی مدد طلب کی گئی، اور بالآخر جو ہے اب ایف آئی اے نے اس میں تحقیقات کا جو ہے آغاز کر دیا.
ہے. جبکہ دوسری جو اہم خبر یہ ہے کہ آج ارمغان کیس میں جو ارمغان کا جو دوست تھا شراز، اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں پہ اس نے اعتراف جرم سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ارمغان ہی اس کا قاتل ہے، میرے سامنے تو یہ قتل ہوا ہے، میں گواہ ہوں. تاہم عدالت نے جو اس کا 164 کا بیان تھا جوڈیشل مجسٹریٹ نے وہ ریکارڈ نہیں کیا، اور واپس اس کو جو ہے ATC کورٹ میں لے جانے کا کہا گیا کہ اب یہ کیونکہ اس پہ اس نے شکایت کی ہے ملزم نے کہ اس پہ پولیس کی جانب سے دباؤ دیا گیا ہے، اس نے قتل ہوتے دیکھا اور تمام چیزیں اس نے بتائی کہ جی راڈ ارمغان نے مارا، ارمغان نے قتل کیا، لیکن اس کو اسلحے کے زور پہ ارمغان لے کے گیا، میں بطور گواہ جو ہے وہ میں نے دیکھا یہ سارا کچھ. تو جس پر جو ہے عدالت نے اب ATC سے کہا ہے، جبکہ 5 مارچ تک جو ہے دونوں ملزمان ارمغان اچھا سمر اور بھائی، شراز میں کہیں یہ پڑھ رہا تھا کہ یہ جو یہ مبینہ قاتل ہے، اس نے کچھ شیر ویر بھی رکھے ہوئے تھے اپنے ہاں، کیا یہ درست ہے؟ ہاں جی بالکل. اس میں جو انٹروگیشن رپورٹ میں ظاہر ہوا ہے اس کے پاس گارڈ بھی بہت زیادہ تھے، پھر 3 شیر بھی اس نے پالے ہوئے تھے، کال سینٹر بھی چلا رہا تھا، اسلحہ بھی اس کے پاس تھا، کسٹم پیڈ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بھی تھی. بس اس نے اپنی ایک الگ سے ریاست بنائی ہوئی تھی، ایک گھر کو جیسے پوش علاقے میں جو ہے نا یہ اپنی مرضی سے ہی جی رہا تھا. اتھارٹیز اس کو دیکھتی نہیں تھی، فالو نہیں کرتی تھی. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں نا اس ملک کا کہ ہاں جی سر کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں یہی جو بات کر رہا ہے کہ نان کسٹم پیڈ گاڑی پہ ایک بندہ گھوم رہا ہے، کراچی شہر ہے اور شیر بھی رکھے ہوئے ہیں. جی سر بالکل، یہ میں نے کہا نا المیہ ہے کہ DHA جیسے پوش علاقے میں اس طرح یہ دندناتے ہوئے پھر رہا تھا، اڑوس پڑوس بھی اس سے تنگ تھا، پھر لڑائی جھگڑے، اس کے ساتھ ساتھ زما کا جو نام آیا خاتون کا، اس کو بھی اس نے مارا پیٹا. نیو سال کی جو پارٹیاں یہ اٹینڈ کر رہا ہے، پارٹیاں وہاں اس بنگلے میں ہو رہی ہیں. تو یہ بالکل یہ سوالیہ نشان ہے اداروں پر بھی کہ جو وہاں کے متعلقہ ادارے ہیں کیوں نہیں انہیں یہ چیزیں نظر آئیں. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ قتل ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے لاش گاڑی میں ڈگی میں ڈال کے جو اس کو زندہ حالت میں بلوچستان لے کے جاتے ہیں، وہ بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی، رات میں گئے ہیں، پھر 3 گھنٹے پیدل چلے ہیں، اس کے بعد آئے ہیں. تو یہ سوالیہ نشان ہے معذرت کے ساتھ کہ اتنی کچھ ہونے کے باوجود بھی چیزیں نظر نہیں آ رہی. اب اگر ایک کیس ایگزامپل کے طور پہ لے لیں، شاہ زین مری نے جو سر عام بورڈ بیسن پہ جو شہری برکت سمروں کو تشدد کا نشانہ بنایا، کلاشن کوفیں اس میں نظر آ رہی ہیں، اسلحہ جدید اسلحہ نظر آ رہا ہے اس میں گارڈز کے پاس، ان کو بھی روکنے والا کوئی نہیں تھا. بالآخر آج جو ہے میں آپ کے پروگرام میں خبر بریک کروا دیتا ہوں کہ ان کی بھی صلح ہو گئی ہے. اب یہ دباؤ پہ صلح ہوئی ہے یا کس طریقے سے صلح ہوئی ہے، نہیں وہ نتاشا تھا نا وہ خاتون والا واقعہ. اچھا سمر بھائی یہ بتائیں، جب کراچی آتے ہیں یہ تو روٹین ہوتی ہے کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پیچھے اسکواڈ ہوتا ہے، وہ سول کپڑوں میں لوگ گنز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس پہ کوئی وزیر اعلیٰ یا وہاں کی گورنمنٹ نوٹس نہیں لیتی؟ کراچی ایک بڑا شہر ہے یار. سر بالکل یہ نوٹس ہوتے ہیں، لیکن لگ رہا ہے زبانی نوٹس ہوتے ہیں کیونکہ یہ تو اب کلچر بنتا جا رہا ہے کراچی کا، اور یہ بدماشیاں روڈ پہ نظر آ رہے ہیں. دیکھیں نا یہ اس طرح عام شہری جو بیچارہ ایک شریف شہری ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہو، کسی کا بھی دل کرتا ہے گاڑی روکتا ہے، اس کو 2 چماٹ لگا دے گا اور کیا کر لے. اب یہ اس کیس میں بھی دیکھ لیں تمام چیزیں جو، لیکن اس پہ جو ہے نا مربوط طریقے سے پلان بنانے کی ضرورت ہے. اس میں اگر رینجر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور رینجر ایکشن لے سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پولیس کیوں نہیں لے سکتی بھائی؟ رینجر جو ہے وہ بلا تفریق ایکشن لیتی ہے. وائی ناٹ پولیس جو جس کا کام ہے یہ بابا؟ لیکن اگر رینجرز کو بھی اتنے عرصے سے بلایا جا رہا ہے اور پیسے بھی دیے جا رہے ہیں تو وائی ناٹ ٹو یوز دم. ہاں خالی دکھانے کو تو نہیں ہے نا، یو آر پیڈ فار اٹ ایز ویل نا جی. وہاں پہ دینا اصل میں رینجر کے پاس 4 چیزوں کا اختیار ہے نا. بڑے جو کیسز ہیں اغوا برائے تاوان، قتل، دہشت گردی اور اس طرح کے 4 بڑے. لیکن اگر یہ اس طرح کے جو اسلحہ چیکنگ کے اختیارات بھی دے دینا تو پھر دیکھیں کراچی کیسے اسلحے سے پاک ہوتا. پولیس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اسے دباؤ کا شکار پولیس ہو جاتی ہے کیونکہ تمام سیاسی لوگ ہیں، پھر ان کے جو بچے ہیں. آپ ہمارے بیورو چیف ہیں بٹ آپ ایک مانے ہوئے کرائم رپورٹر ہیں اور کراچی میں ساری عمر آپ نے صحافت کی ہے. کیا یہ جو ارغمان کا معاملہ ہے یا مصطفیٰ عامر قتل کیس ہے، اس میں آپ کو حکومت سنجیدہ نظر آتی ہے وہاں کی اتھارٹیز اور حکومت؟ اور دوسرا، کیا یہ کیس واقعی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا یا تاریخ پھر دہرائی جائے گی اور جس طرح ایک لمبی لسٹ ہے اس طرح اس کا انجام ہوگا؟ وٹ یو تھنک؟ نہیں میرا نہیں خیال. میں اگر اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کروں تو اس دفعہ حکومت سنجیدہ ہے، ادارے سنجیدہ ہیں اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے کیونکہ یہ ایک ویٹ کا جو نشہ ہے وہ ایلیٹ کلاس میں پھیل چکا ہے. اور یہ واحد کیس ایگزامپل کے طور پہ اگر اس پہ ایکشن لیا گیا اور تمام لوگ جو 62 لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے. لیکن
یہاں اس کیس کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن آگے اگر بات کی جائے بااثر افراد کے بچوں کے خلاف ایکشن ہوگا، وہ میرا نہیں خیال کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکے، لیکن جو چند منشیات فروش ہیں جو یہ ویڈ سپلائی کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن ضرور ہوگا، وہ بھی جب ادارے انٹرسٹ لیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سر بھائی۔ جی بہرحال پیش رفت تو ہو رہی ہے نا، ہاں، یہ ایک ورنہ تو ابھی تک وہ بھی نہیں۔ پازیٹیو، یہ ایک پازیٹیو پہلو، اور اس وقت تک ہم بھی اگر نہ پیچھا چھوڑیں، نہیں مصیبت یہ ہے کہ ہم نے جرنلسٹ ہم لوگوں نے، سمر بھائی آپ کا بہت شکریہ، بہت بہت سر جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم صحافیوں نے سٹوریز کا فالو اپ چھوڑ دیا ہے۔ فالو اپ رکھیں نا آپ، کہتے ہیں جب سٹوری پرانی ہو جاتی ہے تو اس میں جان نہیں رہتی۔ نہیں کیوں نہیں، چلیں جی، اس کے نئے پہلو آتے ہیں نا۔ آپ کو پتا تھا آج سے پہلے کہ جی اس کے بعد شیر بھی تھے اس کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے، اب واٹس ایپ کے زمانے میں تو کہاں بندہ کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔